دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہری، مہر کا بیان۔ وَيَصِحُ النِّكَاحُ إِذَا سُمِّيَ فِيهِ مَهْرًا وَيَصِحُ وَإِن لَّمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْرًا۔ نکاح صحیح ہو جاتا ہے جبکہ اس میں مہر متعین ہو، اور اس وقت بھی نکاح صحیح ہوتا ہے جبکہ مہر متعین نہ ہو۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ 10 دراہم وَلِوُجُوبِ الْمَهْرِ صُوَرٌ، اور مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، اور مہر کے واجب ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان یسمى مہرا اقل من 10 دراہم وللمرأة 10 دراہم في هذه الصورة ان دخل بها او مات عنها وان طلقها قبل الدخول والخلوة فلها 5 دراہم۔ مہر 10 درہم سے کم متعین کیا گیا ہو تو اس صورت میں اگر بیوی کے ساتھ میں دخول کر لیا ہو یا شوہر اس کو چھوڑ کر مر گیا ہو تو عورت کو پورے 10 درہم ملیں گے، اور اگر دخول سے پہلے یا صحیح طور پہ تنہائی اختیار کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو اس صورت میں بیوی کو 5 درہم ملیں گے۔ نمبر 2، ان يسمى 10 دراہم فما زاد فعليه المسمى في هذه الصورة ان دخل بها او مات عنها وان طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى۔ مہر 10 درہم یا اس سے زیادہ متعین کیا گیا ہو تو اس صورت میں اگر بیوی کے ساتھ میں دخول کر لیا ہے یا اسے چھوڑ کر مر گیا تو جتنا مہر متعین کیا ہے اتنا دینا شوہر پر واجب ہوگا، اور اگر دخول کرنے سے پہلے یا تنہائی اختیار کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو اس صورت میں بیوی کو متعین کیے ہوئے مہر کا آدھا ملے گا۔ نمبر 3، اللہ یسمى لها مہرا، اللہ یسمى لها مہرا او تزوجها على الا مہر لها فلها مہر مثلها ان دخل بها او مات عنها وان طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها المتعة۔ نمبر 3، اس کے لیے کوئی مہر متعین نہیں کیا ہو یا اس شرط پر شادی کی ہو کہ اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا تو اس صورت میں بیوی کو مہر مثل ملے گا۔ اب مہر مثل کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت نیچے آئے گی، اور یہ اس صورت میں ملے گا جبکہ بیوی کے ساتھ میں دخول ہو گیا ہو یا شوہر اس کو چھوڑ کے مر گیا ہو، اور اگر دخول سے یا تنہائی اختیار کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو اس صورت میں پھر مہر نہیں ملے گا بلکہ متعہ ملے گا۔ اب متعہ کیا ہوتا ہے اس کی بھی وضاحت نیچے آ رہی ہے۔ بمن يعتبر مہر المثل، مہر مثل میں کن کا اعتبار کیا جائے گا؟ ويعتبر مہر المثل بأخواتها وعماتها وبنات عمها، مہر مثل میں بیوی کی بہنوں، اس کی پھوپھیوں اور اس کی چچا زاد بہنوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جو ان کا مہر ہوگا
اتنا ہی مہر اس کو دیا جائے گا. ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكن الأم من قبيلتها. اور اگر بیوی کی ماں اس کے قبیلے میں سے نہ ہو تو پھر مہر مثل میں اس کی ماں اور اس کی خالہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ويعتبر في مہر مثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والعفة. اور مہر مثل میں اعتبار کیا جائے گا اس بات کا کہ دو عورتیں عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں، دینداری میں، شہریت میں اور زمانے میں اور پاک دامنی میں برابر سرابر ہوں. یعنی کہ جن دو عورتوں میں سے کا جو ہے کہتے ہیں مہر مثل کا اعتبار کیا جا رہا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں عورتیں کی عمر ایک ہو، یعنی قریب قریب ہو، خوبصورتی بھی دونوں کی برابر کی ہو، مالداری بھی برابر کی ہو، عقل مندی ہم بھی دونوں میں برابری کی ہو، اور دینداری بھی برابری کی ہو. اسی طریقے سے ایک ہی شہر کے رہنے والے ہوں یا ایک ہی زمانے کے ہوں، اور پاک دانی میں بھی دونوں کا معیار ایک ہو. معنی المتعتی، متع کے معنی: المتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة. متع پہنے جانے والے معیاری کپڑوں، تین کپڑوں کا نام ہے. پہنے جانے والے معیاری تین کپڑوں کا نام ہے، اور وہ ایک کرتا ہے، اور ایک اوڑھنی ہے، اور ایک بڑی سی چادر ہے. ويستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول والخلوة ولم يسمى لها مهرا فإنها تجب لها المتعة. متع ہر طلاق شدہ عورت کو دینا مستحب ہے سوائے ایک مطلقہ کے، اور وہ مطلقہ ہے جس کو اس کے شوہر نے دخول سے پہلے اور یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی ہو اور اس کا مہر بھی متعین نہ ہو، تو اس عورت کے کو جو ہے متع دینا کیا ہے؟ واجب ہے. مستحب نہیں بلکہ واجب ہے کہ اس کو متع دیا جائے. نمبر 4، ان يسمى ما ليس بمال كالخمر والخنزير فالنكاح جائز ولها مهر المثل. مہر میں ایسی چیز متعین کر دی جو کہ شریعت کے اعتبار سے مال نہیں ہے، جیسے شراب، خنزیر، سور. تو اس صورت میں نکاح تو جائز ہو جائے گا اور عورت کو مہر مثل ملے گا. وكذا إذا تزوج حر امرأة على أنه يخدمها مدة كسنة أو شهر أو تزوجها على تعليم القرآن جاز النكاح ولها مهر مثلها. اور اسی طرح اگر کسی آزاد شخص نے کسی عورت سے اس بات پر شادی کی، یعنی کہ اس بات کو مہر بنایا کہ وہ اس کی جو ہے خدمت کرے گا ایک مدت تک، مثلا 1 سال تک یا 1 مہینے تک، یا یہ کہ قرآن کی تعلیم کو مہر بنا کر نکاح کیا، تو نکاح جائز ہوگا اور اس صورت میں بیوی کو مہر مثل ملے گا. نمبر 5، وإن تزوجها ولم يسمى لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو مهر لها إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها المتعة. اور اگر کسی نے شادی کر لی لیکن
مہر متعین نہیں کیا تھا، پھر میاں بیوی دونوں راضی ہو گئے مہر کی کسی مقدار کے متعین کرنے پر، تو اس صورت میں اگر بیوی کے ساتھ میں دخول ہو گیا ہے یا شوہر اس کو چھوڑ کے مر گیا ہے تو بیوی کو وہ متعین کیا ہوا مہر جو بعد میں متعین کیا گیا ہے ملے گا. اور اگر شوہر نے جو ہے دخول سے پہلے یا خلوت سے پہلے اس کو طلاق دے دی تو پھر جو ہے بعد میں متعین کیا ہوا مہر نہیں ملے گا بلکہ متع ملے گا. نمبر 6، وإن سمى لها مهرا ثم زاد في المهر بعد العقد لزمته الزيادة إن دخل بها أو مات عنها وتسقط الزيادة بالطلاق قبل الدخول. اور اگر بیوی کے لیے کوئی مہر متعین کیا، پھر عقد نکاح کے بعد، یہ نکاح ہو جانے کے بعد میں مہر میں شوہر نے اپنی طرف سے کچھ زیادتی کر دی، کچھ بڑھا دیا، تو اس صورت میں اگر عورت کے ساتھ میں دخول ہو گیا یا وہ شوہر سے کو چھوڑ کے مر جاتا ہے تو جتنی رقم بعد میں مہر میں بڑھائی گئی ہے وہ بڑھائی ہوئی رقم بھی دینا لازم ہوگا. ہاں اگر دخول سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو بعد میں بڑھائی گئی رقم دینا واجب نہیں ہوگا. نمبر 7، وإن حتت المرأة عن مهرها صح الحت. اگر عورت اپنے مہر میں سے کچھ کم کر دے تو یہ کم کرنا صحیح ہوگا. نمبر 8، وإذا تزوج على ما هو مجهول الجنس تبطل التثنية ويجب مهر المثلي. اگر کسی نے نکاح میں ایسی چیز کو مہر بنایا جس کی جنس معلوم نہ ہو، مثلا کپڑا ہے تو یہ نہ پتہ ہو کہ کس برانڈ کا کپڑا دیا جا رہا ہے اور کتنی مقدار میں دیا جا رہا ہے، تو اس طرح کا متعین کیا ہوا مہر باطل ہوگا اور مہر مثل واجب ہوگا. وذلك نحو أن يتزوج على ثوب أو دابة أو حيوان أو دار ولم يبين الجنس والنوع والصفة. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی کپڑے کو مہر بنائے یا کسی چوپائے کو یا جانور کو یا گھر کو مہر بنا کر نکاح کرے، لیکن اس کی جنس، اس کی قسم اور اس کی صفت یعنی کوالٹی واضح نہ کرے کہ وہ کس جنس کا ہوگا، کس قسم کا ہوگا اور اس کی کوالٹی کیا ہوگی. نمبر 9، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو مہر مثل واجب ملے گا، متعین کردہ مہر نہیں ملے گا. نمبر 9، فإن تزوج على ما هو معلوم الجنس والنوع ولكنه مختلف الفصف والقدر بأن تزوج على فرس أو حمار صحت التثنية ولها الفصل من ذلك. والزوج مخير إن شاء أعطاها الفصل من ذلك وإن شاء أعطاها قيمته. اگر نکاح میں ایسی چیز کو مہر بنایا جس کی جنس تو معلوم تھی اور صفت بھی معلوم تھی، یعنی کہ جس چیز کو مہر بنایا اس کی جنس بھی بتا دی اور قسم بھی بتا دی، لیکن وہ چیز جو ہے کہ اس چیز کی مختلف صفتیں تھیں اور مختلف اس کی جو ہے معیارات تھے، تو اس کی صفت اور معیار کو واضح نہیں کیا. مثلا نکاح میں گھوڑے کو یا گدھے کو مہر بنایا اور مہر بنا کے شادی کی، تو اس طرح سے مہر متعین کرنا صحیح ہے. اور اس صورت میں بیوی کو اس متعین کو یہ مہر کی جو ہے مڈل کلاس کی یعنی کہ معیاری درمیانی درجے کی چیز ملے گی، اور شوہر کو اختیار ہوگا چاہے تو جو اس نے متعین کیا ہے اس کے درمیانی درجے کی کوئی چیز اس کو دے دے یا اس کی قیمت دے دے. الخلوة الصحيحة وموانعها. خلوت صحیحہ اور اس کی موانع
یعنی کہ خلوت صحیح مطلب صحیح طور پہ تنہائی کا اختیار کرنا اور اس کی رکاوٹیں. الخلوة الصحيحة أن يخلو الرجل بامرأته ولا تكون ثم مانع من الوطء من حيث الحسي ولا من حيث الشرعي. صحیح طور پر تنہائی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے تنہائی میں ملے کہ وہاں پر فتی کرنے سے، ہم بستری کرنے سے، جماع کرنے سے نہ تو حسی طور پہ اور نہ ہی شرعی طور پہ کوئی رکاوٹ پائی جاتی ہو. فَإِن طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بعد الخلوة الصحيحة فَلِلْمَرْأَةِ كَمَالُ مَهْرِهَا. اگر آدمی اپنی بیوی کو صحیح طور پہ تنہائی اختیار کرنے کے بعد طلاق دے تو عورت کو مکمل مہر ملے گا. اما اذا كان ثم مانع حسي او شرعي من الوطء فلها نصف مهرها ان سمى المهر وان لم يسمى فلها المتعة. ہاں اگر وہاں پر جو ہے کوئی حسی یا شرعی رکاوٹ موجود ہو وطی کرنے سے تو اس صورت میں عورت کو متعین کیے ہوئے مہر کا آدھا ملے گا، اور اگر مہر متعین نہ ہو تو پھر متع ملے گا. والمانع الحسي نحو المرض الذي يمنع الوطء ووجود ثالث في الدار وكون المرأة رتقاء وهي التي لا يمكن وطئها لسد فرجها. اور حسی طور پر رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماری پائی جائے جو وطی کرنے سے روک دے، یا کہ گھر میں کوئی تیسرا شخص موجود ہو، یا یہ کہ عورت جو ہے رتقاء ہو. اور رتقاء کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت جس سے وطی کرنا ممکن نہ ہو اس کی شرمگاہ کے بند ہونے کی وجہ سے. والمانع الشرعي أن تكون المرأة حائضا أو نفساء أو كان أحدهما صائما صوم رمضان أو محرما بحج أو عمرة. اور شرعی رکاوٹ یہ ہے کہ عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک رمضان کو روزہ رکھا ہوا ہو، یا حج یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہو. والزوج إذا كان عنينا وخلا بامرأته خلوة صحيحة فلها كمال مهرها اتفاقا. اور اگر شوہر نامرد ہو لیکن وہ اس نے جو ہے کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں صحیح طور پہ تنہائی اختیار کر لی ہو تو عورت کو بالاتفاق پورا مہر ملے گا. وإذا خلى المجبوب بامرأته خلوة صحيحة فلها كذلك كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. اور اگر شوہر جو ہے کہتے ہیں مجبوب ہو، مجبوب کا مطلب اس کا عضو تناسل یعنی کہ عضو مخصوص کٹا ہوا ہو یا بہت چھوٹا ہو جس کی وجہ سے وہ عورت کے ساتھ میں وطی نہ کر سکتا ہو، لیکن اس نے جو ہے صحیح طور پر جو ہے تنہائی اختیار کر لی ہو، تو اس صورت میں بیوی کو جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک پورا مہر ملے گا. صاحبین کے نزدیک مسئلہ اس کے برخلاف ہے.